وزیر اعظم عمران خان نے کل موسٹ پاورفل بیوروکریسی یعنی فارن آفس کے ڈپلومیٹ سے خطاب کیا اور ان کو اپنا قبلہ درست کرنے کا کہا، جس پر آج فارن آفس کے افسران اپنے واٹس ایپ گروپس میں وزیر اعظم عمران خان پر اپنا غصہ نکالتے ہوئے پائے گئے۔ اس ملک میں ہر کوئی مافیا ہے۔ فردوس عاشق اوان کا طریقہ کار غلط تھا، لیکن ایسی نکھٹو اور کام چور تھی تو اس کے بیچ میٹس نکمے ایسی اسے ڈیفینڈ کرتے پائے گئے، اور پھر ایک طبقہ وہ سامنے آیا جو کہتا تھا کہ اے سی میری پھپھو کی کڑی ہے، اے سی میری ہمسائی ہے اور بہت ہی ایماندار ہے۔ اسی طرح ڈپلومیٹس اور ان کے چمچے نکل کر وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ مقابلہ اسٹیبلشمنٹ ورسز اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے۔ فوجی جنرلوں کو ان کی ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے اس قدر برا بنا دیا گیا ہے کہ اب جب بھی اسٹیبلشمنٹ کا نام آتا ہے تو سب کے ذہن میں بس فوجی جنرلوں کا ہی نام آتا ہے۔ حالانکہ 2008 کے بعد سے حالات مکمل بدل چکے ہیں، لیکن پاکستانی دانشور کبھی 90 کی دہائی سے باہر ہی نہیں نکلے، اور اگر دانشور 90 کی دہائی سے باہر نہیں نکلے تو عوام ابھی اس سے بھی کہیں پیچھے پھر رہی ہے۔ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ میں فوج کا اثر و رسوخ زیادہ رہا ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اب یہ تاثر عام بن چکا ہے کہ فوج ہی اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے، جبکہ یہ مکمل تصویر نہیں ہے۔ 2008 کے بعد سے بیوروکریسی اور عدلیہ میں بہت زیادہ انویسٹ کیا گیا ہے اور اس کو پروٹیکشن دی 18ویں ترمیم نے۔ مثلاً عدلیہ کی ججز کی تعیناتی کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، جس مرضی للو پنجو کو اٹھا کر جج بنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جج سیاسی جماعتوں کو کیسے نوازتے ہیں اس کی مثال 50 روپے والا اسٹامپ پیپر اور ایک جج کا یہ کہنا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ نواز شریف کو 2 دن کچھ نہیں ہوگا۔ بیوروکریسی منتخب حکومت کو فیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور عوام میں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ حکومتی نمائندے نااہل ہیں۔ پچھلے 2.5 سال سے اس چیز پر کام ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کئی عہدوں پر فوج سے کرائے پر بندے بھرتی کرنے پڑے، جس کو جمہوروں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ سویلین میں کوئی اس قابل نہیں تو قابل بہت سے ہیں، لیکن کام کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی واضح مثال 2 دن پہلے بیوروکریسی کی طرف سے ایک قانون بنایا گیا کہ اب MP 1, 2 اور 3 اسکیل پر بیوروکریسی کے بندے اپنی نوکری سے بغیر استعفیٰ دیے بھرتی کیے جا سکیں گے، جو کہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ MP 1, 2 اور 3 اسکیل کی سیٹس پر عام طور پر ٹیکنوکریٹس بھرتی کیے جاتے ہیں، جو کہ مختلف ملکوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں یا جن کا مارکیٹ میں کافی تجربہ ہوتا ہے۔ بیوروکریسی کو اس لیے ان سیٹس پر نہیں بھرتی کیا جاتا تھا کیونکہ ان کا تجربہ اس فیلڈ کے لیے ناموزوں ہوتا تھا۔ جب ان کے اوپر کوئی ہمارے جیسا بندہ آ کر بیٹھتا تھا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ ہم سے کم عمر بندہ ہمارے اوپر آ گیا اور اب ہم سے زیادہ تنخواہ لے گا، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے لیے خود ہی قانون بنا لیا اور بیوروکریسی پر عائد شرط ختم کر لی۔ ان کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرے گا۔ بیوروکریسی پر عوام کو اب پریشر بڑھانا ہوگا۔ پچھلے دنوں سارا ٹویٹر بیوروکریسی سے بھرا پڑا تھا، اب سارے ٹویٹر سے کھوتے کے سینگ کی طرح غائب ہو گئے ہیں۔ عوام کو بیوروکریسی والی اس اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہوگا جو کہ 2008 سے پاکستان کو کنٹرول کر رہی ہے، اور یہی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے شریف خاندان کو پاکستان کو ریلیف دلایا۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کیسے یکدم کم ہونے سے لے کر کیسے وہ جہاز میں سوار ہوا، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ جب ان سب میں عوام یہ سمجھتی رہی کہ نواز شریف کو ملٹری نے باہر بھجوایا، جبکہ ملٹری اب اپنے منہ سے کہہ چکی ہے کہ ہمارا نواز شریف کو باہر بھجوانے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ہم سے وزیر اعظم نے مشورہ کیا تھا تو ہم نے اپنی ان پٹ دی تھی کہ اگر اس کو باہر نہیں بھجوانا تو ڈٹ جائیں، لیکن اس صورت میں اس کو کچھ ہو گیا تو ایک اور بھٹو ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ اب کیا نواز شریف کی پلیٹیں آرمی نے کم کیں؟ عمران خان کا شکریہ کہ اس نے عوام کو یہ سمجھا دیا کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کون ہے، ورنہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کا نام سن کر ذہن میں آرمی ہی آتی تھی۔